عظمت اہل بیت کے حوالہ سے چند گزارشات اور معروضات آپ کی سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کائنات کا فرمان ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب کائنات نے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اہل بیت کی تطہیر اور پاکیزگی کا ذکر فرمایا ہے، اہل بیت کو رجس اور ناپاکی سے دور ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ، انما کلمہ حصر ہے، اللہ رب کائنات نے ان کو محصور کر دیا، بچا دیا ہے، اور اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے، لیذھب عنکم الرجس، تاکہ آپ سے دور چلی جائے، آپ سے ہٹ جائے کیا چیز؟ ناپاکی، گندگی۔ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ رب کائنات آپ سے رجس کو، ناپاکی کو دور کرتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ رب کائنات آپ کی تطہیر، آپ کی پاکیزگی، آپ کی پاک دامنی، آپ کے پاک ہونے اور صاف ہونے کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی، آپ کے آل کی، آپ کی اولاد کی، آپ کی ازواج مطہرات کی، آپ کے خاندان کی، آپ کے قبیلے کی، اور آپ کے قبیلے کے وہ افراد جنہوں نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، مسلمان ہوئے، مسلمانوں کی صف میں شامل ہوئے، ان لوگوں کی عظمت اور ان لوگوں کی توقیر اور شان ہے۔ اللہ رب کائنات نے ان سے رجس اور ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، اے پیغمبر آپ اعلان کیجئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے لوگو میں آپ سے اجر کی کوئی امید نہیں رکھتا، میں آپ سے اجر، آپ سے اجرت، آپ سے پیسے نہیں مانگتا۔ کس چیز کے؟ کہ میں آپ کی طرف، اللہ رب کائنات کی طرف سے پیغام رساں، پیغمبر، پیغام پہنچانے والا، میسج کنوے کرنے والا بن کے آیا ہوں، اس چیز کی آپ سے اجرت نہیں لیتا، آپ سے اجرت نہیں لیتا۔ الا المودۃ فی القربى، لیکن آپ سے ایک بات کا آپ کو حکم دینا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے ان المودۃ فی القربى، پیغام پہنچانے کی اجرت نہیں ہے، مگر میرے اہل بیت، میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے محبت کرنی۔ اجرت مانگنے نہیں آیا، پیسے لینے نہیں آیا، آپ کی طرف پیغام کنوے کر رہا ہوں، اس کی اجرت، اس کے پیسے، اس کا معاوضہ لینے آپ سے نہیں آیا، لیکن ایک چیز کا مطالبہ کرنے لگا ہوں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ سے اگر کسی چیز کا مطالبہ ہے، آپ کے سامنے اگر کسی چیز کو رکھا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ میرے اہل بیت، میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور پیار کرنا ہے، بس اسی چیز کا مطالبہ ہے۔ میرے اہل بیت سے محبت کرو گے، میں نے جو آپ تک پیغام پہنچایا ہے، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت کے نزول کے بعد ایک دن سیدنا مفسر قرآن خانوادہ آل
اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ مفسر امت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا، اے عبداللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت سے مودت اور قربت کا کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے قربت والے، آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے کون لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ محبت کرنا ہے، جن کے ساتھ پیار کرنا ہے، جن کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا ہے، جن کے ساتھ بہتری کرنی ہے، وہ لوگ قریبی رشتہ دار، وہ قربت والے کون ہیں؟ یہ کن کو مخاطب کیا گیا ہے؟ یہ کن کے لیے؟ یہ کیسے لوگ ہیں یہ جن کے بارے میں اللہ رب کائنات نے اپنے رسول کی زبان سے یہ مطالبہ کرایا ہے کہ اپنے پیغام پہنچانے کی اجرت مانگنے نہیں آیا مگر میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرنی ہے۔ وہ قریبی رشتہ دار، وہ قربت والے، وہ قریبی کون ہیں؟ ذرا وضاحت چاہیے، اس میں کون لوگ شامل ہیں، کن لوگوں کو داخل کیا گیا ہے، اس قربت میں کن کن افراد کی شمولیت ہے، ذرا اس کے متعلق بتائیے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے وہی مجلس میں جناب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ الا المودۃ فی القربى، یہ جو آیت کا حصہ ہے اس میں قربت سے مراد آل رسول ہے، آل محمد مصطفیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام، حسن و حسین ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، سیدہ زینب ہیں، سیدہ ام کلثوم ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ صرف یہی قریبی رشتہ دار قربت والے مراد ہیں کہ ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات مکمل کی تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اٹھائیے، وہی کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے سعید آپ نے جواب دینے میں جلدی کی ہے، آپ نے جواب دینے میں جلدی کی ہے، جواب یہاں تک محدود نہیں، الا ان تصلوا ما بینی و بینکم من القربہ، آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، آپ نے اچھا برتاؤ کرنا ہے، آپ نے اچھا اخلاق پیش کرنا ہے، آپ نے اچھا رویہ پیش کرنا ہے، آپ نے اپنے بیہیویئر کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اچھا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ کن کے سامنے؟ الا ان تصلوا ما بینی و بینکم من القربہ، جو تمہارے اور ہمارے درمیان رشتہ داریاں ہیں، محبتیں ہیں، پیار ہے، یہ رشتہ داریاں چاہے خون کی ہوں، یہ رشتہ داریاں اسلام کی ہوں، دین کی ہوں، کلمے کی ہوں، جس قسم کی محبت ہے، جس قسم کی رشتہ داریاں ہیں، سب کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ اس آیت میں قربت سے مراد وہ ہیں جن لوگوں نے بھی امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا ہے، وہ سارے آپ کی قربت میں ہیں، اور خصوصاً آپ کی آل، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد اس میں خاص ہے۔ یہ سارے لوگوں کی محبت ہے، یہ سارے لوگوں کی محبت کو اللہ رب کائنات نے ذکر کیا ہے، اور اسی چیز کی عظمت کو اللہ رب کائنات نے بیان کرنے کے لیے فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب کائنات نے تمہاری تطہیر، تمہاری پاکیزگی کا اعلان کیا ہے، اور تم سے رجس، ناپاکی، پلیدگی کو اللہ رب کائنات نے دور کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے بعد آیت مباہلہ کر کو اگر پڑھا جائے، اس پر غور کیا جائے، جب امام الانبیاء نے مشرکین کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا، اس آیت کو پڑھا جائے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے
तालो, आ जाओ, नदू अपनाना, अपने बेटों को बुलाओ, व अपनाकुम, मैं अपने बेटों को बुलाता हूँ, व निसाना, तुम अपनी बीवियों को, औरतों को बुलाओ, मैं अपनी बीवियां, अपनी औरतें आपके सामने ले आता हूँ, व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों के साथ, अपनी जानों के साथ आओ, मैं अपने नफ्स के साथ आपके सामने आता हूँ। सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर मुबाहला करते हैं, जो झूठा होगा उसको अल्लाह रब्बे कायनात सच्चे की जिंदगी में सजा देगा। मुबाहला करते हैं, फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठा होगा अल्लाह रब्बे कायनात की फिटकार और लानत उस पर पड़ेगी। जब ये आयत नाज़िल हुई, इमामुल अंबिया सही मुस्लिम उठाइए, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उनको बुलाया, सैयदा फातिमा ज़हरा को बुलाया। फिर इसके बाद इमामुल अंबिया ने वहीं खड़े होकर ऐलान किया, अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, ऐ अल्लाह, आपने हुक्म दिया था कि मुबाहले के लिए अपनी औलादों को, अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को और अपने नफ्सों को लेकर आओ। आज आपका पैगंबर इमामुल अंबिया अपनी औलाद को भी लेके आया है, अपनी औरतों को भी लेके आया है और अपने नफ्स को लेकर आया है। अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहले बैत हैं जिनका जिक्र तूने कुरान मुकद्दस में किया है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये अहले बैत वो हैं कि जिनकी तत्हीर और पाकीज़गी का जिक्र अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान मुकद्दस में किया है। वैसे तो हम हर रोज, हर नमाज में, हर नमाज के तशहुद में अहले बैत की अज़मत और अहले बैत के लिए मग़फ़िरत की, उनकी इज्जत की, उनकी तौक़ीर की दुआ करते हैं। दरूद इब्राहीमी उठाकर देखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ऐ अल्लाह, तू रहमत कर मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और आपकी आल पर। मुस्नद अहमद उठाइए, मुस्नद अहमद उठाइए, अन रजुलिन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु यक़ूल, एक सहाबी रसूल बयान करते हैं कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक और दरूद भी सिखाया था। वो दरूद ये था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अहले बैतिही व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा सल्लैता अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, तू रहमत नाज़िल कर इमामुल अंबिया मोहम्मद करीम पर, ऐ अल्लाह तू रहमत नाज़िल कर आपके अहले बैत पर, ऐ अल्लाह तू रहमत कर आपकी अज़वाज पर, ऐ अल्लाह तू रहमत कर आपकी औलाद पर। कमा सल्लैता अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने रहमत की, जिस तरह तूने बरकत नाज़िल की आले इब्राहीम पर। इसी तरह और इसका हिस्सा और भी बयान किया, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला अहले बैतिही व अला अज़वाजिही व अला ज़ुर्रियतिही कमा बारकता अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, बरकतें नाज़िल कर, ऐ अल्लाह, बरकतें नाज़िल कर इमामुल अंबिया पर, मोहम्मद करीम पर, ऐ अल्लाह, बरकत नाज़िल कर आपकी बीवियों पर, ऐ अल्लाह, बरकत नाज़िल कर आपकी औलाद पर, जिस तरह तूने बरकत नाज़िल की अब मेरे जद्द अमजद, मेरे दादा जान जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, जिस तरह तूने बरकतें नाज़िल की आपके अहले बैत पर भी, आपकी औलाद पर भी, आपकी बीवियों पर भी वही बरकत नाज़िल कर। यही अहले बैत की मोहब्बत तो है, यही अहले बैत का प्यार तो है कि अबू बकर सिद्दीक कहने पर मजबूर हैं, उरकबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही। ऐ सहाबाए किराम, रसूलुल्लाह की कुर्बत तलाश करनी है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत तलाश करनी है, आपकी अहले बैत से आप मोहब्बत कीजिए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। और यही अहले बैत की मोहब्बत तो है, अबू बकर सिद्दीक कहने पर मजबूर हैं, ला युबग़िज़ुना अहदुन फी अहले बैतिही इल्ला अदख़लहुल्लाहु अन्नारा। जो शख्स आप में से अहले बैत के साथ बग़्ज़ रखता है, इनाद रखता है,
دشمنی رکھتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اس کے خلاف اپنے دماغوں میں بری سوچ رکھتا ہے، الا ادخلہ اللہ النار، اللہ رب کائنات ایسے بدبخت کو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اللہ رب کائنات جہنم میں داخل کرے گی۔ جنت چاہتے ہو، جنت کا دخول چاہتے ہو، جنت کا حصول چاہتے ہو، اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی، اہل بیت کی عظمت کو ماننا پڑے گا، اہل بیت کے مقام کو ماننا پڑے گا، اہل بیت کی عزت و توقیر کرنی پڑے گی، اس طرح جس طرح امام الانبیاء نے حکم دیا ہے۔ اور اہل بیت بھی وہ جن کا ذکر امام الانبیاء نے کیا ہے۔ اپنے منمانی، اپنی مرضی، تاریخ کا سہارا لے کر یا کسی کے اقوال کو سہارا بنا کر اہل بیت بنا کر ان کی عزت کی وہ مقام نہیں ملے گا جو مقام ان اہل بیت کی عزت کرنے پر ملے گا۔ اگر اہل بیت کے چشم و چراغ میں سے اگر کسی بدبخت کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں علی المرتضیٰ کے خلاف بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، اس کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، بکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں حسنین کریمین کے خلاف بغض و عناد ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا یبغضنا احد فی اہل بیتہ الا ادخلہ اللہ النار، جو شخص تم میں سے اہل بیت کے کسی ایک فرد سے، وہ فرد جعفر ابن طیار ہو، وہ فرد عقیل ہو، وہ فرد مسلم بن عقیل ہو، وہ فرد عبداللہ ابن عباس ہو، وہ فرد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا کسی اور اہل بیت کا چشم و چراغ ہو، کسی ایک کے ساتھ بغض رکھا گیا، کسی ایک کی دل میں دشمنی ہوئی، الا ادخلہ اللہ النار، اللہ رب کائنات ایسے بغض اور عناد رکھنے والے کو جہنم میں داخل کرے گا۔ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے ان کا پیار نہیں ہے اہل بیت سے، یہ اہل بیت کی عظمت کو مانتے تک نہیں ہے۔ ہم جیسے اہل بیت کی محبت کرتے ہیں، ہم جس طرح اہل بیت کو مانتے ہیں کوئی اور نہیں مانتا۔ ہم تو اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں حکم دیا ہے، جس طرح ان کی عظمت کا حکم امام الانبیاء نے اپنی احادیث مبارکہ میں دیا ہے۔ من گڑت اپنی منمانی کی، اپنی سوچ کی، کسی کی فہم کو حدیث بنا کر، حجت مان کر اہل بیت کی عظمت کو بیان ہم نہیں کرتے، ہم یہ گوارا ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ اہل بیت کی عظمت کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، محمد کا فرمان کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اور صحابہ کرام رسول اللہ کی قربت چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا مطالبہ کیا تھا اگر اس مطالبے پر پورا اترنا چاہتے ہو تو آپ کی قرابت، آپ کی رشتہ داریاں، چاہے وہ سسرالی ہوں، چاہے وہ دامادی ہوں، چاہے وہ خون کی رشتہ داریاں ہوں، ان کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی، تب جا کر اہل بیت کی محبت مکمل ہوگی۔ آپ کی رشتہ داریوں سے محبت جس کا مطالبہ امام الانبیاء نے کیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں آپ سے اجرت مانگنے نہیں آیا کہ پیغام لے کر آیا ہوں اللہ کا آپ کی طرف، اس پر مجھے اجرت دو، معاوضہ دو، یہ مانگنے نہیں آیا، صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے، الا المودۃ فی القربى، میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا کل حسب ونسب وسحر ینقطع یوم القیامہ الا حسبی ونسبی وسحری، جس قسم کی رشتہ داریاں ہیں، خونی ہیں، دامادی ہیں، سسرالی ہیں، جس کی بھی ہیں، ولی زادہ ہو، پیر زادہ ہو، خود پیر ہو، خود ولی ہو، سب کی رشتہ داریاں قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، الا نسبی و سحری و حسبی،
اگر کسی کی رشتہ داری بچے گی تو میرے نسبی رشتہ دار جن کا میرے ساتھ نسبت کا تعلق ہے، میرے حسبی، میرے خون کے رشتہ دار، و سحری، اور جن کے ساتھ میرا رشتے کا تعلق ہے، میرے سسرالی، وہ سارے رشتے باقی رہیں گے۔ بقیہ سب کے رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی۔ اگر کسی کی رشتہ داریاں بچیں گی تو وہ امام الانبیاء کی رشتہ داریاں ہوں گی۔ اور یہی وجہ ہے، مجمع الزوائد اٹھائیے، مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ مانگا، ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عشاء کے بعد مجھے ملنا، عشاء کی نماز کے بعد مجھے ملنا۔ جب عشاء کی نماز ہوئی، حسن ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بات چیت ہوئی۔ حسن ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ مجھے آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے، رشتہ چاہیے، اس کے بارے میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ عشاء کے بعد ملنا ہے، ابھی مل رہا ہوں، کیا بتائیں گے آپ؟ کہنے لگے مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا سب کی رشتہ داریاں، سب کی خونی ہوں، دمادی ہوں، سسرالی ہوں، جس قسم کی رشتہ داریاں ہیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی کی رشتہ داری بچے گی تو وہ امام الانبیاء کی، چاہے وہ خونی رشتہ داری ہو، چاہے وہ دامادی ہو، چاہے وہ سسرالی رشتہ داری ہو، یہ باقی بچ جائے گی۔ اور اس کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا تھا فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری لخت جگر ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے حسن ابن حسین، آگے میری بات سن جو میں کہنے لگا ہوں۔ تیرے نکاح میں میری بیٹی کے آنے سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ایک لڑکی ہے، اگر اس پر، اس کی موجودگی میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دوں گا، فاطمہ الزہرا کی اولاد کو تکلیف پہنچے گی، جس سے فاطمہ کو تکلیف پہنچے گی، اور جب فاطمہ کو تکلیف پہنچے گی ڈائریکٹ امام الانبیاء کو تکلیف پہنچے گی، لہذا میں آپ کو رشتہ نہیں دیتا، رشتہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ امام الانبیاء کی رشتہ داریاں تو قائم رہے، امام الانبیاء کے رشتہ دار تو باقی رہے، امام الانبیاء کے رشتہ دار آپ کے اہل بیت سے محبت تو باقی رہے۔ اور یہی وجہ ہے اہل تشیع کی کتاب اٹھا کر دیکھیے یا اہل سنت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی، نام ان کا ام کلثوم تھا۔ ان کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی۔ آج انکاری ہیں، دوست لوگ انکاری ہیں، ہم نہیں مانتے یہ فاطمہ الزہرا کی اولاد نہیں ہے، یہ آپ کی اور بیویوں سے ہے۔ نہیں 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 نہیں، آپ کے خالق کہنے پر بھی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی تھی، سیدنا علی کی بیٹی تھی، نام ام کلثوم تھا۔ شادی کس سے ہوئی؟ علی المرتضیٰ کی بیٹی کی شادی امیر المومنین عمر ابن خطاب سے ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیسے ہوئی؟ جب رشتے کے لیے گئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ مانگا کہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ویسے مجھے شادیوں کی ضرورت نہیں لیکن آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے جواب دیا، میں منتظر ہوں، اپنے بھتیجے، اپنے بھائی جعفر کے بیٹے کا انتظار کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے رشتہ مانگ لے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس جعفر کے بیٹے سے زیادہ منتظر میں ہوں، میں منتظر ہوں۔ اور وجہ بھی یہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، بچے گی تو میری رشتہ داریاں بچیں گی۔ آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہوں، مجھے شادی کی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ میرا رشتہ ہو جائے گا، آپ کا داماد بنوں گا، اور آپ علیہ السلام کی رشتہ داریاں باقی بچیں گی، ان میں میری رشتہ داری بھی باقی بچ جائے گی۔
اس لیے آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ پھر شادی ہو گئی، شادی کے بعد امیر المومنین مسجد نبوی میں گئے، انصار وہاں موجود تھے، آپ کہنے لگے مجھے مبارکباد دیجئے۔ اے امیر المومنین کس بات کی؟ میں نے علی المرتضیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا لخت جگر سیدہ ام کلثوم سے شادی کی ہے، مجھے مبارکباد دیجئے۔ بقیہ ساروں کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی قیامت کے دن، اگر کسی کی رشتہ داری بچے گی تو امام الانبیاء کی رشتہ داری بچے گی۔ آج اسی رشتہ داری کو بچا کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ یہ تھی محبت، یہ تھی ان کا پیار اہل بیت کے ساتھ۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے، جھوٹ پر مبنی بات ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ اگر نہیں کرتے تو یہ نہ کہتے لا یبغضنا احد فی اہل بیتہ الا ادخلہ اللہ النار۔ جو شخص اہل بیت کے خلاف بغض رکھتا ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے، اللہ رب کائنات اہل بیت کی عزت کرنے کی، اہل بیت کی عظمت کو ماننے اور اس کو تسلیم کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔